مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے تو میں نے تو 100 قتل کر دیے، پہلے تو میں نے 99 کیے تھے، پھر میں ایک ان پڑھ کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، تو اس نے کہا نہیں تو نے تو 99 قتل کیے ہیں۔ تو پھر عالم صاحب نے کہا ہاں تجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط پہ کہ یہ گاؤں گندا ہے، یہ بستی گندی ہے، اور ایک بستی پڑتی ہے ادھر چلا جا تو تبلیغ میں ادھر جا کے تیری توبہ قبول ہو جائے گی، وہ شہر صاف ہے، تو یہ شہر گندا ہے۔ تو وہ چلا گیا، بستر اٹھایا اور چلا گیا، چلتے آدھے راستے میں پہنچا تو وہ بیمار ہو گیا، اس نے سوچا کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا ہوں، پھر وہ آرام سے چلنے لگا، تو جب اس کو موت نے آ کر پکڑا تو وہ اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف اور زور سے چلانا شروع کیا، تو اچانک اس کے ہاتھ ایسے پڑے تھے تو ویسے اس کو موت آ گئی۔ اتنی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتے بھی بھیج دیے اور جنت کے فرشتے بھی بھیج دیے، اور جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، تو جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا قیدی ہے۔ تو ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، یہ ایسے جھگڑا کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ ہمارا مہمان، کوئی کہتا تھا کہ ہمارا قیدی ہے۔ تو جہنم کے فرشتے کہتے تھے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، تو جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ جیسے یہ گھر سے نکلا اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ ایسے ان کے جھگڑے چل رہے تھے، چلتے پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، اور تیسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اب تو بھی جھگڑا کر رہا ہے، یہ بھی جھگڑا کر رہا ہے، اب دیکھتے ہیں اگر یہ گھر کے نزدیک ہوا تو یہ جہنمی ہے، اگر یہ بستی کے نزدیک ہوا تو یہ جنتی ہے۔ تو وہ تو گھر کے نزدیک تھا، یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی، یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھر کی بستی سے کہ پھیل جاؤ، گھر کی بستی سے کہا سکڑ جا، کم ہو جا، اور بستی والی زمین سے کہا پھیل جا، تو ادھر زیادہ آ گیا، تو پھر ناپتے پھر گھر کی طرف زیادہ آ گیا اور بستی کی طرف کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بھی معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں، تو ہم تو ایسے گناہگار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن ہم میں سے کوئی بھی گناہگار اتنا نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، لیکن ایک باری کہہ دو میری توبہ، پھر سے کہو میری توبہ، پھر سے کہو میری توبہ، سچے دل سے کہو میری توبہ۔ اگر سچے دل سے کہا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور جس وقت جہنم اور جنت مقرر ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، تو جہنم بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی، تو جو نیک آدمی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عرش کا سایہ رکھے گا، اور جو جہنمی ہوں گے تو یہ سورج صاف نزدیک ہوگا، کوئی تو پسینے میں ڈوبا ہوگا، تو پہلے جو اگر سارے مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کون باقی رہا؟ فرشتے کہیں گے ہم، وہ کہیں گے اسرائیل سے کہے گا ان کو بھی مار دے، تو وہ ان کو بھی مار دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اسرائیل آپ کون باقی رہا؟ وہ کہے گا اوپر تو نیچے میں، وہ کہے گا تجھے بھی موت آئے گی، تو عرش کہے گا، اللہ تعالیٰ کا عرش کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ جو میرے عرش کے نیچے ہیں ساروں کو موت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت دے گا اور اس کے ہاتھ میں سور ہوگا، تو وہ چلا جائے گا، عرش کے ساتھ چپک جائے گا، پھر اس کو موت آئے گی تو وہ عرش ایسے چلائے گا کہ اس کو بچا دے، اس کو بچا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، میں نے تو پہلے ہی بتایا کہ جو عرش کے نیچے ان کو ساروں کو موت آئے گی۔ جو اگر وہ سور ادھر سے نکلے گا تو چلا جائے گا، پہاڑ ادھر سے ادھر چلا جائیں گے، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اور پھر سے سور پھونکا جائے گا، تو پھر وہ قبروں سے سارے میت کھڑے ہو جائیں گے، کوئی ادھر کو بھاگتا ہوگا، کوئی ادھر کو بھاگتا ہوگا، کوئی جنگلوں کی طرف بھاگتا ہوگا، کوئی ادھر سے ادھر، لیکن جب یہ میدان ہوگا تو کوئی تو پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی تو ادھر تک ڈوبا ہوگا، کوئی ادھر تک، کوئی تو پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو اس وقت وہ میدان ہوگا تو سب سے پہلے 3 آدمیوں سے سوال و کتاب لیے جائیں گے۔ پہلے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، نماز تو ہم پڑھتے نہیں، صرف رمضان کے لیے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ، اور حقوق العباد، عبادت میں سب سے پہلے خون ناحق، جو کسی کو خون کیا ہو
تو اس کی پوچھ ہوئی حقوق اللہ میں نماز حقوق العباد میں ہونے نہ حق. تو اگر مثال کی میں نے قتل کیا تو میرے ساتھ دوسرے آدمی ہوں گے, ان نے میرا ساتھ دیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا. پہلے تو ان کو بھی, اور جو بھائی کی طرح, بھائی تو بھائی ہوتا ہے, اس کی طرح ایسے اشارہ کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو بھی قتل میں ملوث ہو گیا, تو نے بھی اشارہ کیا کہ میں تجھے بھی قتل کروں گا. یہ ایسے بھی کرنا بھائی کی طرف بھی گناہ ہے, مذاق میں بھی ایسے کرنا گناہ ہے. یہ تو چھوڑ دو, یہ تو آج اکثر کرتے ہیں ایسے, لیکن یہ گناہ ہے, اللہ کی قسم یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو لیکن آج جو شب قدر چل رہی ہے, اس میں بھی 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی, 4 آدمیوں کی ہے. ایسی کوئی کمی تو توبہ کر لے. نمبر 1 شراب پینے والا, نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان, نمبر 3 رشتہ ناتا توڑنے والا, نمبر 3 کسی کے لیے نفرت پالنے والا. ہے کوئی شراب پینے والا تو توبہ کر لے. ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان تو ماں باپ کے پاؤں پڑ جائے. ہے کوئی رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا تو صلح کر لے. ہے کوئی کسی کے لیے نفرت پالنے والا تو اس کے ساتھ دوستی کر لے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. پھر بھی توبہ کرو, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دے گا. ان الشرک لظلم عظیم, لیکن شرک نہیں بخشی جائے گی. وحشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, تو وہ حضرت حمزہ کو اگر قتل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رو رہے تھے. تو اگر وہ وحشی نے دیکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے وہ بھاگ گئے اور طائف چلا گئے. طائف میں جا کے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابہ سے, وہ جہاں بھی ملے گا وحشی اس کو قتل کر دو. تو وہ وحشی بھاگتے ادھر پہنچا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں تو معافی کر دوں اس کو. پھر وحشی سے کہا کہ آپ تو کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا نہیں, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں نے تو شراب پی, میں نے قتل کیے.